اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ سعدیہ بیگم اور غضنفر کی سازش کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ وہ آنیہ اور التمش کو لاوارث مگر ویل سیٹلڈ سمجھ کر قابو کر لیتے ہیں۔ آنیہ کی شادی عریض سے کروا کر نشوا، جو کہ عام شکل کی مالک ہوتی ہے، اس کی شادی التمش سے کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ عیش کر سکیں، کیونکہ التمش کے آگے اور پیچھے اور کوئی نہیں ہوتا۔ ایزا کو التمش سے دور رکھنے کے لیے دانی پر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ دانی ایزا کو التمش سے دور رکھنے پر آمادہ بھی ہو جاتی ہے، مگر التمش سعدیہ بیگم اور غضنفر کی سازش بھانپ کر نشوا سے شادی سے انکار کر دیتا ہے اور آنیہ کی بلیک میلنگ میں بھی نہیں آتا۔ مگر سعدیہ بیگم اور غضنفر کی سازش کا توڑ ایک اور لڑکی بینا التمش کی دعوے دار بن کر آ جاتی ہے۔ ایزا کا تعاقب ایزا کا کزن کرتا ہے اور اسے چوری چھپے التمش سے ملتے ہوئے بھی دیکھ لیتا ہے۔ التمش کا ایک روپ ایزا کے سامنے آتا ہے۔ بظاہر سخت دل نظر آنے والا اندر سے کتنا نرم دل ہوتا ہے۔ بچوں سے پیار کرتا ہے، ان کے لیے اسکول کھولتا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے۔ آنیہ بھی بھائی کو نشوا کے لیے مناتی ہے، مگر یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ نشوا تو کسی اور کو پسند کرتی ہے اور التمش کو ناپسند کرتی ہے۔ مگر آنیہ یہ بات گھر میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ نازیہ پھپھو سعدیہ اور غضنفر کو شکست دینے کے لیے ایزا اور التمش کا رشتہ طے کر دیتی ہے۔ سب کی مخالفت کے باوجود ایزا پریشان ہوتی ہے۔ اگر التمش کے رشتے کے لیے ہاں کرتی ہے تو باپ ناخوش، اور اگر نہ کرتی ہے تو ماں ناخوش۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاندانی سازش کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی۔